علم الاسنام۔ اگلی صبح صوفی کو کوئی خط نہیں ملا۔ اسکول میں سارا دن وہ اداس اور خوش موڈ نسی رہی۔ جوانا سے باتیں کر کے اس نے دل بہلانے کی کوشش کی۔ واپسی کے سفر میں دونوں اس بات کی منصوبہ بندی کرتی رہیں کہ کہیں سیر تفریح کے لیے چلنا چاہیے۔ معمول کے مطابق صوفی دوبارہ میل باکس کی طرف چل پڑی۔ پہلا خط میکسیکو سے آیا تھا اور یہ اس کے والد نے لکھا تھا۔ انہوں نے اپنے سفر کے تاثرات بیان کیے تھے اور گھر سے دور رہنے کے تجربات پر باتیں کی تھیں۔ اس کے بعد چند مزید باتیں کتابوں کے بارے میں تھیں جو وہ اپنے ساتھ لے کر آنے والے تھے۔ اب ایک بادامی بڑا لفافہ صوفی کے سامنے تھا۔ اس لفافے کو لے کر وہ سیدھی اپنی پناہ گاہ کی طرف دوڑی اور ٹائپ شدہ کاغذات پڑھنے میں منہمک ہو گئی۔ اساطیری دنیا کی تصویریں۔ ہیلو صوفی، ہمارے سامنے بے حد کٹھن کام آن پڑا ہے، لہٰذا ہم وقت ضائع کیے بغیر براہ راست اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ آغاز 600 سال قبل مسیح سے کرتے ہیں۔ اس وقت تک دنیا کے تمام مذاہب کے بارے میں معلومات سامنے آ چکی تھی۔ مختلف سمیات اور خود ساختہ خداؤں کے بارے میں سینکڑوں کہانیاں گردش کر رہی تھیں۔ یونانی فلسفیوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ کہانیاں اور افسانے ناقابل تسلیم ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ قبل از مسیح کے فلاسفر کس انداز میں سوچ رہے تھے، ہمیں دیکھنا اور سوچنا پڑے گا کہ اساطیری نقطہ نگاہ کس رخ پر مائل پرواز تھا۔ تم نے شاید تھور اور اس کے ہتھوڑے کی کہانی سنی ہوگی۔ ناروے میں مسیحی مذہب کے آنے سے قبل وہاں کے لوگوں کا اعتقاد تھا کہ تھور کے پاس ایک رتھ ہے جس پر سوار ہو کر وہ آسمان پر اڑتا پھرتا ہے، اور اس رتھ کو 2 بکرے ہانکتے ہیں۔ جب وہ اپنا ہتھوڑا لہراتا ہے تو بادل گرجتے ہیں اور چمک پیدا ہوتی ہے۔ بادل ناروے کی زبان کا لفظ ہے اور تھور کی غراہٹ کو تھوروی کہتے ہیں۔ سویڈن کی زبان میں بادل کو اساکا کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے آسمانوں پر خدا کی آمد و رفت۔ جب بادل گرجتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے تو اس کے ساتھ بارش بھی ہوتی ہے۔ یہ بارش بحری قزاقوں کو قوت حیات فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ تھور کی پوجا زرخیزی کے خدا کے طور پر کی جاتی تھی۔ اس کی توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ جب تھور اپنا ہتھوڑا لہراتا تھا تو بارش برستی تھی اور کھیتوں میں ہریالی اور زرخیزی آ جاتی تھی۔ اب یہ بات کیسے انجام پاتی تھی اور پودے کس طریقے سے نشوونما حاصل کرتے تھے، اس کو پورے طور پر بارش سے منسلک کر دیا گیا تھا۔ چونکہ ہر آدمی اس بات پر اعتقاد رکھتا تھا کہ تھور ہی بارش برساتا ہے، لہٰذا وہ ناروے والوں کی نگاہ میں خدا کا درجہ اختیار کر گیا تھا۔ تھور کی مقبولیت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ پوری دنیا سے تعلق رکھتا تھا۔ 8ویں اور 10ویں صدی کے دوران شہرت حاصل کرنے والے بحری قزاقوں کو یقین تھا کہ دنیا کے تمام باشندوں کو کسی خلائی مخلوق سے سخت خطرہ ہے۔ وہ اسے مڈگارڈ سے تشبیہ دیتے تھے، یعنی وہ سلطنت جو دنیا کے درمیان میں واقع ہے۔ مڈگارڈ کے ساتھ ساتھ الگارڈ ہے جو خداؤں کی جاگیر ہے۔ مڈگارڈ کے باہر اٹگارڈ کی ریاست ہے جو کہ غدار دیویوں کی سلطنت ہے اور جو ہر طرح کی تدبیروں اور ترکیبوں سے آراستہ ہے اور دنیا کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے۔ بدی کی افریتیں افراتفری پھیلانے کے لیے ہر دم آمادہ رہتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ناروے کی دیو مالائی کہانیوں میں بلکہ جہاں جہاں ان کا داؤ چلتا ہے اپنا دام پھیلائے رکھتے ہیں۔ ان سنگ دل دیووں نے مڈگارڈ کی خاتون خدا کو بھی نہیں چھوڑا جو کہ زرخیزی کی خدا تھی۔ جب وہ اتنا بڑا ظلم روا رکھ سکتے ہیں تو پھر ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے جب یہ زمین بنجر ہو جائے گی اور خواتین بانجھ ہو جائیں گی۔ چنانچہ دیگر خداؤں پر لازم ہے کہ وہ شیطانوں کو قابو میں رکھیں اور ان کی حرکتوں پر نظر رکھیں۔ ان دیووں کے خلاف جنگ میں تھور کا بنیادی کردار ہے۔ اس کا ہتھوڑا صرف بارش ہی نہیں برساتا بلکہ یہ خطرناک افریتوں کے خلاف ایک انتہائی خوفناک ہتھیار بھی ہے۔ تھور بے پناہ طاقت کا حامل ہے۔ مثال کے طور پر وہ دیووں کی فوج میں کلبلی مچا سکتا ہے اور انہیں قتل بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہتھوڑا نہ کبھی گم ہوگا اور نہ کوئی اسے چھین سکتا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ تھور کے جسم سے جدا ہوتے ہی دوبارہ لوٹ کر اس کے پاس واپس آ جاتا ہے۔
بالکل آسٹریلیا کی اس لکڑی کے ہتھیار کی طرح جو پھینکنے والے کے پاس اپنا ہدف مکمل کرنے کے بعد واپس آ جاتی ہے۔ یہ ہے وہ دیو مالائی تشریح کہ قدرت نے بلائی اور بدی کے درمیان کس طرح اعتدال قائم رکھا ہے، لیکن اس تشریح کو فلسفیوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن سوال صرف ایک سوال کی تشریح کا نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بیکار نہیں بیٹھ سکتا اور نہ ہی وہ انتظار کرے گا کہ خدا ان معاملات میں خود ہی دخل اندازی کرے یہاں تک کہ کوئی آفت نازل ہو جائے۔ برائی کے خلاف جنگ و جدل کرنا ہوگا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور چند مذہبی تقریبات منعقد کر ڈالی۔ سب سے اہم تقریب یہ تھی کہ خدا کو مزید اختیارات سونپ دیے جائیں، مثلا اخلاقی طور پر اسے مضبوط بنایا جائے تاکہ وہ پوری دلجمعی کے ساتھ برائی کا مقابلہ کر سکے۔ یہ کام خدا کی راہ میں کسی جانور کی قربانی دے کر حاصل کی جا سکتی ہے۔ تھور نے یہ ذمہ داری اس طرح نبھائی کہ ایک بکرے کو قربان کیا گیا۔ اوڈین نامی دیوتا صرف انسانی جان کی قربانی وصول کرتا ہے، لہٰذا یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ شمالی برطانیہ والوں کے نزدیک اساطیری علم کا یہ خیال ایک خاص نظم سے ہوا جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح تھور جب نیند سے جاگتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ہتھوڑا غائب ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اس قدر غصے میں آ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور اس کی داڑھی ہلنے لگتی ہے۔ اپنے رفیق خاص لوکی کو لے کر وہ فریجا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے پھر لوکی کو ادھار دے دو تاکہ وہ جوتنہیم تک پرواز کر سکے جو دیووں کی سرزمین ہے، اور معلوم کر سکے کہ تھور کی ہتھوڑی ان لوگوں نے تو نہیں چرائی ہے۔ جوتنہیم پہنچ کر لوکی تھرائم سے ملاقات کرتا ہے جو کہ دیووں کا سردار ہے۔ تھرائم بڑے فخر و غرور کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ ہتھوڑا اسی نے چوری کیا ہے اور اس کو زمین کے اندر 20 میل کی گہرائی میں دفن کر دیا۔ اس نے اپنا مطالبہ بیان کیا اور کہا کہ وہ اس وقت تک ہتھوڑا واپس نہیں کرے گا جب کہ فریجا اس کی دلہن نہیں بن جاتی۔ کیا تم اس منظر کو تصور میں لا سکتی ہو صوفی؟ نیکوکار خداؤں کو یکایک ایک ایسے دام میں پھنسا دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگی اور انہیں اپنی آزادی کے لیے تاوان ادا کرنا پڑے۔ بدقماش دیووں نے خدا کے بیش بہا دفاعی ہتھیار پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ ایک بدترین اور ناقابل برداشت صورتحال تھی۔ جبکہ ہتھوڑا بدماشوں کے قبضے میں تھا، اس وقت تک وہ خدا اور نیک عمل کو سبوتاژ کرنے پر قادر تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ہتھوڑے کے عوض فریجا کو ان کے سردار کی دلہن بنا دیا جائے۔ یہ ایک ایسی شرط تھی جسے منظور کرنا ناممکن تھا۔ اگر خدا ہتھیار ڈال دیتے اور زرخیزی کی خدا کو ان کے حوالے کر دیتے تو یہ زمین شادابی اور زرخیزی سے محروم ہو جاتی، ہمارے کھیت ویران ہو جاتے اور نیکی کے خداؤں کو خودکشی کرنا پڑ جاتی۔ معاملہ بڑے نازک موڑ پر آن پہنچا تھا۔ لوکی اس گارڈ واپس آ کر فریجا کو یہ بری خبر سناتا ہے اور اسے تاکید کرتا ہے کہ اب وہ عروسی لباس تیار رکھے کیونکہ اسے دیووں کے سردار کی دلہن بننا ہے۔ فریجا بے حد غضبناک اور پریشان، اس کا کہنا ہے کہ لوگ کیا سوچیں، یہی کہ فریجا جنسی طور پر کسی مرد کی خواہش مند ہے، اسی لیے وہ ایک دیو سے شادی پر رضامند ہو گئی۔ ایسے خطرناک مرحلے میں امدحل نامی خدا کو ایک تدبیر سوجی۔ اس نے تجویز پیش کی کہ تھور خود دلہن کا لباس پہن کر تیار ہو جائے۔ اگر وہ اپنے بالوں کو بڑھا لے اور بستان کو ذرا ابال لے تو وہ بالکل عورت کا روپ دار لے گا۔ ظاہر ہے تھور کو اس خیال سے کراہیت محسوس ہوئی، لیکن بدل نخواستہ یہ سوچ کر راضی ہو گیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں۔ چنانچہ تھور اب رفتہ رفتہ اپنی جنس کو بدلنے کی تیاری کرنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ لوکی بھی، کیونکہ وہ اس کی خاص خادمہ بن کر جانے والی تھی۔ آج کے دور کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھور اور لوکی خدا کا وہ دستہ تھا جو دہشت گردی کو نیست و نابود کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے عورت کا روپ برہا اور دشمن کے قلب میں جا گھسے۔ جب خدا جوتنہیم میں داخل ہوئے تو دیووں نے شادی کی تقریب کی تیاری شروع کر دی، مگر اس تقریب کے دوران دلہن تھور ایک پورا بیل اور 8 عدد سالمون، ایک
بہت بڑی مچھلی کھا گئی۔ اس کے علاوہ 3 بیرل بیئر کے بھی ڈکار گئی۔ تھرائم حیران و ششدر رہ گیا۔ کمانڈوز کی حقیقت اس کی نظروں میں ظاہر ہونے لگی، مگر لوکی نے خطرے کو بانپ لیا اور معاملے کو سنبھالتے ہوئے بولا کہ فریجا یہاں آنے کو اس قدر مضطرب اور بے چین تھی کہ 1 ہفتے سے اس کی بھوک پیاس اڑ گئی تھی، اور جب ترائم نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے ایسا محسوس ہوا گویا تھور کی غضبناک نگاہیں اسے گھور رہی ہیں۔ ایک بار پھر لوکی کو معاملہ سنبھالنا پڑا اور اس نے یہ تشریح پیش کی کہ دلہن اپنی آئندہ زندگی کے تصور میں اس قدر گم تھی کہ وہ 1 ہفتے سے سو نہیں سکی ہے۔ ترائم اپنی دلہن کو خوش رکھنے کے لیے بولا کہ تھوڑا فوراً لایا جائے اور دلہن کی گود میں رکھ دیا جائے تاکہ جب وہ نیند سے بیدار ہو تو ہتھوڑے کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائے اور بے اختیار اس کے گلے لگ جائے۔ ہتھوڑا قبضے میں آتے ہی تھور کے حلق سے ایک فلک شگاف کہکا بلند ہوا۔ سب سے پہلے تو اس نے ترائم کا سر قلم کیا اور پھر تمام دیووں اور ان کی نسلوں کا صفایا کر دیا۔ اس طرح یہ ہولناک سلسلہ بند ہوا۔ تھور اب خداؤں کا بیٹ مین یا جیمز بانڈ کا روپ اختیار کر چکا تھا اور ایک بار پھر اس نے گندی طاقتوں کے خلاف کامیابی حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ یہ ہے اس دیو مالائی کہانی کا خوشگوار انجام۔ لیکن صوفی ذرا غور کرو اس کہانی کے پس منظر میں اصل پیغام کیا ہے۔ یہ کہانی اس لیے نہیں بیان کی گئی کہ دلچسپ اور مزیدار واقعہ سمجھ کر دل بہلا لیا جائے۔ یہ طلسماتی کہانی کچھ اور کہہ رہی ہے۔ میں ایک ممکنہ خیال بیان کرتا ہوں۔ جب خشک سالی کا دور طویل ہو جاتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ تھور کا ہتھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ شاید یہ طلسم اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہر سال موسم کی تبدیلی کا جواز پیش کی جا سکے۔ موسم سرما میں قدرت کی صلاحیت مفقود ہو کر رہ جاتی ہے، کیونکہ تھور کا ہتھوڑا جوتن ہیم میں بند ہے، لیکن موسم بہار میں وہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ صنمیات کی تشریح عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اس کے باوجود لوگ مختلف توجیہات خود بخود پیدا کر لیتے ہیں اور اندھے کے خداؤں کی پرستش میں طرح طرح کی تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے جن صنمیات کا ذکر کیا ہے وہ صرف ناروے کی طلسماتی دنیا کے بارے میں، بلکہ تھور اور اوڈین، فریر اور فریجا، ہوڈر اور بالڈر، بے شمار دوسرے خداؤں کے بارے میں بھی کئی کہانیاں مقبول عام ہیں۔ ایسی کہانیاں دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی موجود ہے اور فلسفیوں نے ان کا حال تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یونان میں بھی ایسی داستانیں عام ہیں اور نسل در نسل چلی آ رہی ہیں۔ یونان کے خداؤں میں زیوس اور اپولو، ایرا اور ایتھین، ڈونیساس اور ایس کلیپیوس، ہرکولیس اور ہیناسوئس زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ 700 سال قبل مسیح میں زیادہ تر داستانیں ہومر اور ہیوڈ نے تحریر کی اور انہوں نے دیوتاؤں کی دنیا میں ایک ہلچل مچا دی۔ اب یہ داستانیں زبانی نہیں بلکہ تحریری شکل میں موجود تھی اور ہر شخص ان معاملات پر بات چیت اور بحث مباحثہ کر سکتا تھا۔ دور قدیم کے فلسفیوں نے ہومر کی طرز تحریر پر کافی اعتراضات کیے، کیونکہ ان داستانوں میں دیوتاؤں کو جھگڑالو، خود غرض، غدار اور بے وفا ثابت کیا گیا ہے، اور پہلی بار یہ ثابت کیا گیا کہ یہ اختراعات ہیں اور انسانی تصورات کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس نظریے کے ایک ترجمان فلسفی ایگزیفینس، جو اندازاً 570 قبل مسیح میں زندہ تھا، اس کا کہنا تھا کہ انسانوں نے اپنے دماغ میں ان دیوتاؤں اور خداؤں کو جنم دیا ہے۔ ان ضعیف الاعتقاد لوگوں کا خیال تھا کہ یہ خدا باقاعدہ جسم رکھتے تھے، کپڑے پہنتے تھے اور اپنی زبان میں باتیں کرتے تھے۔ حبشہ کے رہنے والوں کا اعتقاد تھا کہ یہ دیوتا ابنوسی رنگ کے اور چپٹی ناک رکھتے تھے۔ ایک اور قوم ان کے بارے میں یہ تصور رکھتی تھی کہ ان کے بال سیدھے اور آنکھیں نیلی۔ اگر بیلوں، گھوڑوں اور شیروں کا ایک امتزاج پیدا کیا جائے تو صحیح معنوں میں ان دیوتاؤں کی درست تصویر کشی ہو۔ اس دور میں یونانیوں نے بہت سے شہر آباد، نہ صرف یونان میں بلکہ نو آبادیوں میں بھی۔ یہاں ہر کام غلام سر انجام دیا کرتے تھے اور یونانی شہریوں کو کھلی چھٹی تھی کہ سارا وقت سیاست اور تہذیب و ثقافت میں بسر کرے۔ ایسے آزاد ماحول میں لوگ دور دور کی
کوڑی لانے لگے۔ ان کو کھلی چھٹی تھی کہ اپنا معاشرہ خود ترتیب دے اور جیسے چاہیں دیوتاؤں اور خداؤں کی پرستش کریں۔ اس دور کو ہم اساطیری دور کی ترقی قرار دے سکتے ہیں۔ صوفی اپنی پناہ گاہ سے باہر نکل آئی اور باغ میں ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ اس نے ان خیالات کو ذہن میں جھٹکنے کی کوشش کی جو اس نے اسکول میں سیکھے تھے، خصوصاً سائنس کے علم کے بارے میں۔ اگر اس نے ساری عمر اسی باغ میں بتائی ہوتی اور دنیا کے بارے میں کچھ نہ جانتی تو اسے علم نہ ہوتا کہ دیوی دیوتا کیا ہوتے ہیں۔ کیا اسے کوئی نئی تشریح ایجاد کرنی چاہیے کہ اچانک بارش کیسے برسنے لگتی ہے؟ کیا اسے کسی خیالی وہمے پر کام کرنا چاہیے اور یہ نظریہ سامنے لانا چاہیے کہ برف کہاں غائب ہو جاتی ہے اور صبح صبح سورج کیوں اپنی شکل دکھانے کو آ جاتا ہے؟ ہاں، اسے ضرور بالضرور ایسا کوئی کارنامہ انجام دینا چاہیے، اور اس نے ایک داستان ترتیب دینی شروع کر دی ہے۔ سردی کی شدت نے بری طرح ہر ایک کو پریشان کر رکھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ شیطان مریات نے حسین و جمیل شہزادی سکیتا کو ایک انتہائی سرد قید خانے میں قید کر رکھا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بہادر شہزادہ پرایوٹو نامی وہاں آن نکلا اور اس نے شہزادی مریات کو قید سے چھڑا لیا۔ شہزادی مارے مسرت کے اس قدر شادمان ہوئی کہ اس نے بے اختیار سبز زار پر رقص کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ گانا بھی گاتی جا رہی تھی۔ یہ گانا اس نے اپنے تکلیف زدہ قید میں ترتیب دیا تھا۔ اس کا گانا سن کر زمین اور درخت بھی فجر میں آ کر اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے اور تمام برف آنسوؤں میں تبدیل ہو گئے۔ اس موقع پر سورج باہر نکلا اور تمام آنسو اس کی حدت سے خشک ہو گئے۔ چڑیوں اور دیگر پرندوں کو بھی یہ گیت بہت پسند آیا، اور جب خوبصورت شہزادی کے سنہری بال نیچے گرے تو چند لٹیں بھی زمین پر چلی آئیں اور پوری زمین سوسن کے پھولوں سے بھر گئی۔ صوفی کو اپنی یہ کہانی بہت پسند آئی، اگرچہ اس کے پاس موسم بدلنے کے لیے کوئی اور توجیہ نہیں تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ کہانی نہ صرف اسے بلکہ ہر ایک کو مطمئن کر دے گی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ قدرت کے معاملات پر لوگ تھوڑا بہت علم رکھنا کافی سمجھتے ہیں۔ ہر شخص سائنس کے آنے سے قبل ان دیو مالائی کہانیوں کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا۔